امریکہ دہائیوں سے اسرائیل کا سب سے بڑا اتحادی، سپورٹر اور فائنانسر رہا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل میں چاہے کوئی بھی حکومت ہو، تقریباً ہر مسئلے پر دونوں ممالک کے نظریات، پالیسیز اور موقف میں یکسانیت رہی ہے، لیکن گزشتہ چند مہینوں سے دونوں ممالک کو ایک مختلف اور انہونی صورتحال کا سامنا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران جنگ کا آغاز تو متفقہ اور مشترکہ طور پر کیا تھا، لیکن اب اسی جنگ نے دونوں ممالک کے درمیان کئی تنازعات اور اختلافات کو جنم دے دیا ہے۔ امریکہ میں حکومتی سطح پر اسرائیل کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں اور صدر ٹرمپ، جو امریکی تاریخ کے سب سے زیادہ اسرائیل کے حامی صدر سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی اب اسرائیلی حکومت اور نیتن یاہو سے فاصلہ اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے دفتر نے اعلان کیا تھا کہ نیتن یاہو اسی ہفتے امریکہ کا دورہ کریں گے اور صدر ٹرمپ سے ملاقات بھی کریں گے، لیکن اب نیتن یاہو نے اپنا یہ دورہ منسوخ کر دیا ہے، کیونکہ یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ نے نیتن یاہو کو صدر ٹرمپ سے ملاقات کے لیے وقت ہی نہیں دیا، اس لیے نیتن یاہو کو اپنا دورہ منسوخ کرنا پڑا۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کی رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس کے عہدیدار حالیہ دنوں میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اسرائیلی میڈیا میں خبریں شائع ہوئی کہ صدر ٹرمپ اگلے پیر کو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی وائٹ ہاؤس میں میزبانی کریں گے، حالانکہ ایسی کوئی ملاقات طے ہی نہیں ہوئی تھی۔ 1.5 سال پہلے ٹرمپ کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو 6 مرتبہ امریکہ میں ان سے ملاقات کر چکے ہیں، جو کسی بھی دوسرے عالمی رہنما سے زیادہ ملاقاتیں ہیں۔ ان تمام ملاقاتوں کا شیڈیول کچھ گھنٹوں یا کچھ دنوں میں ہی طے ہو گیا تھا، لیکن اس بار نیتن یاہو 2 ہفتوں سے زیادہ عرصے سے ٹرمپ سے ملاقات کا وقت لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ حقیقت کہ ٹرمپ نیتن یاہو سے کیمروں کے سامنے فوری ملاقات کے لیے تیار نہیں ہے، نہ صرف دونوں رہنماؤں کے بڑھتے ہوئے اختلافات کی نشاندہی کرتی ہے، بلکہ یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ ایران جنگ کے 5 ماہ بعد امریکہ نیتن یاہو سے کس قدر ناخوش ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس مہینے کے آغاز میں ٹرمپ نے ایکزیوس کو بتایا تھا کہ نیتن یاہو نے امریکہ کی 250ویں یوم آزادی پر انہیں مبارکباد دینے کے لیے فون کیا تھا اور وائٹ ہاؤس آ کر ملاقات کی خواہش ظاہر کی تھی۔ اس وقت ٹرمپ نے کہا تھا کہ نیتن یاہو ترکی میں 7 اور 8 جولائی کو ہونے والے نیٹو سربراہی اجلاس سے ان کی واپسی کے فوراً بعد امریکہ کا دورہ کر سکتے ہیں، لیکن دن گزرتے گئے، ٹرمپ نیٹو سربراہی اجلاس سے واپس بھی آ گئے۔ اس ملاقات کا کوئی وقت مقرر نہ ہو سکا۔ امریکی سینیٹر لنزے گراہم کے مرنے کی خبر سامنے آنے کے بعد اتوار کو نیتن یاہو کے دفتر نے صحافیوں کو بتایا کہ نیتن یاہو ان کی آخری رسومات میں شرکت کرنا چاہتے ہیں۔ اگلے چند دنوں میں نیتن یاہو کے مشیروں نے صحافیوں کو بتایا کہ نیتن یاہو اس ہفتے کے آخر میں امریکہ جائیں گے اور پیر کو ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ نیتن یاہو کے دفتر نے اسرائیلی ایئر فورس کو ان کے سرکاری طیارے کی تیاری کی ہدایت بھی دی، جبکہ پروٹوکول اور سیکیورٹی حکام کی ایک پیشگی ٹیم بھی واشنگٹن بھیج دی گئی۔ تاہم جمعرات کی صبح نیتن یاہو کا یہ دورہ منسوخ کرنے کا اعلان کیا گیا اور جواز دیا گیا کہ سینیٹر لنزے گراہم کی آخری رسومات مؤخر کر دی گئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس کے 2 عہدیداروں نے بتایا کہ اگرچہ نیتن یاہو ٹرمپ سے ملاقات کرنا چاہتے تھے، لیکن ایسی کوئی ملاقات کبھی طے نہیں ہوئی اور نہ ہی صدر کے سرکاری شیڈول میں شامل کی گئی۔ تاہم یہ واضح نہیں کہ وائٹ ہاؤس نے نیتن یاہو کو صاف انکار کیا تھا یا نہیں، لیکن اتنا ضرور واضح ہے کہ انہیں مثبت جواب نہیں دیا گیا۔ تاہم وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں نے اس امکان کو مسترد نہیں کیا کہ اگر نیتن یاہو اس ماہ لنزے گراہم کی تعزیتی تقریب میں شرکت کے لیے امریکہ آئیں گے تو ٹرمپ ان سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ نیتن یاہو نے ٹرمپ کے ترکی روانہ ہونے سے پہلے فاکس نیوز کو انٹرویو دیا تھا اور ترکی کو F-35 فائٹر جیٹس فروخت کرنے کے ٹرمپ کے ارادے پر تنقید کی تھی۔ وائٹ ہاؤس کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ نیتن یاہو کے اس انٹرویو پر ٹرمپ سخت ناراض ہوئے تھے، جبکہ دوسرے عہدیدار نے کہا کہ ٹرمپ کا خیال تھا کہ نیتن یاہو کو اس معاملے میں مداخلت کا کوئی حق نہیں تھا۔ اس کے علاوہ ٹرمپ کے ترکی کے دورے کے دوران اسرائیل نے امریکہ کو ایسی انٹیلیجنس فراہم کی تھی کہ ایران ٹرمپ کو قتل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اسرائیل اور امریکی حکام کے مطابق اس نئی اطلاع کے بعد امریکی سیکرٹ سروس نے احتیاطی اقدامات کیے، جن میں ٹرمپ کے لیے پرانے ایئر فورس 1 طیارے کا دوبارہ استعمال بھی شامل تھا۔ تاہم کئی امریکی حکام نے کہا کہ یہ اطلاع صرف ایک سورس سے ملی تھی اور اس کی کسی دوسرے سورس سے تصدیق نہیں ہوئی تھی۔ اس معاملے سے واقف 2 سورسز نے بتایا کہ ترک سیکیورٹی اداروں نے تحقیقات کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ انقرہ میں ٹرمپ کو قتل کرنے کی کوئی مخصوص سازش کا وجود ہی نہیں تھا۔ بہرحال نیتن یاہو کو امریکہ کا دورہ منسوخ کرنا پڑا ہے۔ یہ معاملہ صرف وائٹ ہاؤس میں ایک ملاقات نہ ہونے تک محدود نہیں ہے، بلکہ امریکہ میں نیتن یاہو کی مسلسل گرتی ہوئی سیاسی حیثیت کی ایک اور واضح علامت بھی ہے۔ اسرائیلی انتظامیہ تاثر دے رہی ہے کہ سینیٹر لنزے گراہم کی آخری رسومات مؤخر ہو گئی ہیں، اس لیے نیتن یاہو کا دورہ بھی منسوخ کر دیا گیا ہے، لیکن خود اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ بات صرف سینیٹر لنزے گراہم کی آخری رسومات مؤخر ہونے تک محدود نہیں ہے۔
بلکہ یہ دورہ اس لیے منسوخ کیا گیا کیونکہ امریکی انتظامیہ کی جانب سے نیتن یاہو کی ٹرمپ سے ملاقات شیڈیول نہیں تھی۔ اسرائیلی نشریاتی ادارے i24 نیوز کی خبر کے مطابق معاملے سے واقف ذرائع کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو کے امریکہ کے مجوزہ دورے کے دوران صدر ٹرمپ سے ان کی ملاقات کروانے کے لیے بھرپور کوششیں کی گئیں، مگر یہ ملاقات طے کروانے کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں۔ نہ تو ملاقات کی کوئی تاریخ طے ہو سکی اور نہ ہی ملاقات کے ایجنڈا یا متوقع نتائج سے متعلق امریکی اور اسرائیلی حکام کے درمیان کوئی ابتدائی اتفاق رائے ہو سکا۔ حالانکہ عالمی رہنماؤں کی سربراہی ملاقات سے پہلے ایسے ابتدائی مراحل عموماً جلد ہی مکمل کر لیے جاتے ہیں، اس لیے نیتن یاہو نے امریکہ کا دورہ منسوخ کر دیا۔ واضح رہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات میں یہ غیر معمولی تلخی اور دوریاں دونوں ممالک کے تیزی سے بگڑتے ہوئے تعلقات کی عکاسی کرتی ہیں۔ کچھ مہینے پہلے تک اسرائیل اس لیے پریشان تھا کہ ڈیموکریٹس میں اس کی حمایت کم ہو رہی ہے، لیکن پھر یہ واضح ہوتا چلا گیا کہ صرف ڈیموکریٹس میں ہی نہیں بلکہ ریپبلکنز میں بھی امریکہ کی اسرائیل نواز پالیسی پر اعتراضات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ خود ٹرمپ انتظامیہ کے اندر اعلیٰ سطح پر اسرائیل کے امریکی معاملات میں حد سے زیادہ انفلوئنس کو محسوس کیا گیا اور اس کا کھلے عام اظہار بھی کیا جا رہا ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس گزشتہ کچھ ہفتوں سے اسرائیل کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور اسرائیلی حکومت پر امریکی مفادات کے خلاف کام کرنے کا الزام لگا رہے ہیں، جن میں ایران ڈیل کو ڈیریل کرنے کی کوشش اور ٹرمپ کی سپورٹ بیس کو متاثر کرنے کے لیے منظم مہم چلانے کا الزام بھی شامل ہے۔ جے ڈی وینس نے ایک پوڈ کاسٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی حکومت امریکہ میں ایران ڈیل کو ناکام بنانے اور امریکی حکام کو دباؤ میں لانے کے لیے باقاعدہ سوشل میڈیا کیمپین چلا رہی ہے اور اس کام کے لیے ٹرمپ کی انتخابی کیمپین کے سابق سربراہ کو پیسے دیے گئے ہیں، وہ لوگ مجھ پر بھی حملے کر رہے ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس ٹائم میگزین میں شائع اسرائیلی انفلوئنس کیمپین سے متعلق رپورٹ کا ذکر کر رہے ہیں، جس میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی حکومت ٹرمپ کی سپورٹ بیس، خاص طور پر ان کی میک امریکہ گریٹ اگین یعنی ماگا تحریک کے انفلوئنسز کو ٹرمپ کے خلاف کرنے کے لیے باقاعدہ مہم چلوا رہی ہے اور فنڈنگ کر رہی ہے تاکہ ٹرمپ انتظامیہ اس پالیسی کو جاری رکھنے پر مجبور ہو جائے جو اسرائیلی پالیسی سے پوری طرح مطابقت رکھتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ٹرمپ کی انتخابی مہم کے سابق مینیجر اسرائیل کی ماں پر ٹرمپ کے ماگا حامیوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ایک انفلوئنس آپریشن چلا رہے ہیں۔ 17 جون کو امریکہ اور ایران کے درمیان MOU پر اتفاق ہو گیا تو ایک اعلیٰ امریکی عہدیدار سوشل میڈیا پر آنے والے رد عمل کا جائزہ لے رہے تھے تو انہیں ایک حیران کن بات نظر آئی۔ صدر ٹرمپ کے مشیروں کو توقع تھی کہ ان کے حامی اس ڈیل پر خوشی کا اظہار کریں گے، لیکن اس کے برعکس ٹرمپ کی ماگا تحریک سے وابستہ آن لائن انفلوئنسرز نے سوشل میڈیا پر اس ڈیل کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ ایک ماگا سپورٹر نے اسرائیلی اخبار میں شائع ہونے والا مضمون شیئر کیا جس کا عنوان تھا آپ ہر لحاظ سے عظیم ترین صدر بن سکتے تھے لیکن آپ ناکام ہو گئے۔ کئی افراد نے ایک ہی ویڈیو شیئر کی جس میں قطر کے وزیر اعظم امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کو بظاہر نظر انداز کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور اس ویڈیو کی بنیاد پر دعویٰ کیا گیا کہ خطے کی طاقتیں ٹرمپ انتظامیہ کو سنجیدگی سے نہیں لے رہیں۔ سوشل میڈیا پر ٹرمپ پر یہ بھی تنقید کی گئی کہ انہوں نے ایران کے جوہری پروگرام کے خاتمے کا مقصد حاصل کیے بغیر ہی ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ ان میں سے بہت سی پوسٹ تقریباً ایک ہی وقت میں سامنے آئے اور ان کی زبان اور انداز بھی ایک دوسرے سے بہت ملتے جلتے تھے۔ رپورٹ کے مطابق اس امریکی عہدیدار نے ان پوسٹ کے اسکرین شاٹس جمع کرنا شروع کیے اور ان کا خیال تھا کہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا۔ انہیں یقین ہونے لگا کہ اس تمام تر تنقید کا محور ایک غیر متوقع شخص ہے، یعنی ٹرمپ کی صدارتی انتخابی مہم کے سابق مینیجر اور ڈیجیٹل گرو بریڈ پاسکیل۔ گزشتہ سال ستمبر میں اشتہاری کمپنی ہاواس نے بریڈ پاسکیل کی کمپنی کلاک ٹاور ایکس کو اسرائیلی ریاست کی جانب سے ایک ڈیجیٹل مہم چلانے کے لیے مقرر کیا تھا اور ایک معاہدہ کیا تھا۔ معاہدے کے مطابق پاسکیل کی کمپنی ہر ماہ 100 اوریجنل مواد تیار کرے گی جن میں کم از کم 80% مواد ٹک ٹاک، انسٹاگرام، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر موجود جین زی کے لیے ہوگا۔ معاہدے کے مطابق پاسکیل نے یہ وعدہ کیا کہ وہ اس مہم کو سوشل میڈیا کے ذریعے مزید پھیلائیں گے اور دیگر ذرائع بھی استعمال کریں گے جن میں سل میڈیا نیٹ ورک بھی شامل ہے جو کہ ایک قدامت پسند عیسائی نشریاتی اور اشاعتی ادارہ ہے جہاں پاسکیل چیف اسٹریٹجی آفیسر کے عہدے پر فائز ہے۔ اس سب کے بدلے میں اسرائیل نے پاسکیل کی کمپنی کو ہر مہینے $15 لاکھ ادا کرنے پر اتفاق کیا۔ رپورٹ کے مطابق عوامی طور پر اس مہم کو آن لائن بڑھتے ہوئے اینٹی سیمیٹزم کا مقابلہ کرنے کی کوشش قرار دیا گیا۔ تاہم اس معاملے سے واقف اسرائیلی وزارت خارجہ کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ اس مہم کا ایک اور اہم مقصد بھی تھا، یعنی نوجوان قدامت پسند امریکیوں کو اسرائیل سے دور ہونے سے روکنا۔ اس عہدیدار کے مطابق پاسکیل نے خود کو ایسی شخصیت کے طور پر پیش کیا
जो नौजवान क़दामत पसंदों में इसराइल की साख बेहतर बनाने की मुनफरद सलाहियत रखते हैं। उन्होंने ट्रंप की सियासी मुहिम की क़यादत का अपना तजर्बा बयान किया और कहा कि उन्हें जदीद इंटरनेट के ढांचे और ट्रंप की सियासी तहरीक दोनों की गहरी समझ बूझ है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की कैंपेन के साबिक मैनेजर पास्केल खुद भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि इस मुहिम का मकसद नौजवान क़दामत पसंद अमरीकियों को इसराइल से दूर होने से रोकना था, लेकिन उनका कहना है कि ना उन्होंने और ना ही उनकी कंपनी ने ट्रंप के मकासद के खिलाफ रायनामा बनाने में कोई किरदार अदा किया। उनके मुताबिक ये दावा भी सरासर गलत है कि वो ईरान जंग को तूल देने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया के बाज़ ओहदेदार एक मुख्तलिफ वजह से परेशान थे। उनका ख्याल था कि जो मुहिम इब्तदा में अमरीकी दाएं बाजू को इसराइल के हक़ में रखने के लिए शुरू की गई थी, वो बाद में ऐसी मुहिम में बदल गई जो सदर ट्रंप के सियासी मफादात से टकरा रही थी, क्योंकि ट्रंप और नेतन्याहू के जंगी मकासद में इख्तलाफ पैदा हो गया था। ट्रंप इंतज़ामिया के ओहदेदारों के मुताबिक पास्केल ख़ुद को ट्रंप के करीबी साथी के तौर पर पेश कर रहे थे, मगर उनका सोशल मीडिया नेटवर्क ऐसे दलाइल फैला रहा था जो ट्रंप की जंग ख़त्म करने की कोशिशों को कमज़ोर कर रहे थे। एक सीनियर अमरीकी इंटेलिजेंस ओहदेदार ने बताया कि हम ऐसे अमरीकी इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहे हैं जिन्हें एक दूसरे मुल्क से पैसे मिल रहे हैं और वो सदर ट्रंप या उनके करीबी लोगों की राय तब्दील करने के लिए माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले को किसी भी सूरत मामूली या गैर अहम नहीं समझा जा सकता। टाइम मैगज़ीन की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू के दफ्तर ने इस मामले पर तबसरा करने से इनकार कर दिया, जबकि वाइट हाउस तर्जुमान ने भी कोई तबसरा नहीं किया और कहा कि उन्हें इस मुहिम के बारे में मालूमात नहीं थी। अमेरिका और इसराइल के कशीदा ताल्लुकात के इस माहौल में आने वाले चंद महीनों में ट्रंप और नेतन्याहू को अपने अपने मुल्क में बड़े इंतखाबी मैदान में उतरना है। नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन न होने हैं, जिसे ईरान जंग के तनाजुर में रिपब्लिकन्स और सदर ट्रंप की मकबूलियत का इम्तिहान समझा जा रहा है। साथ ही अक्टूबर में इसराइल के पार्लिमानी इलेक्शन होने हैं। 4 साल की आइनी मुद्दत पूरी होने के बाद आज इसराइली पार्लियामेंट तहलील कर दी गई है और ये इंतखाबात नेतन्याहू के अक्टूबर 2023 के बाद के जंगी जनून के तनाज़ुर में उनकी सियासी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान करार दिया जा रहा है।